صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، غوث اعظم نے یہ بات کہی، پیر مہر علی شاہ گولڈروی نے یہ بات کہی، ان کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ بھئی وہ تو بار بار یہی فتویٰ کہہ رہے ہیں کہ بزرگان اگر ان میں سے یہ کہتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، محمد رسول اللہ ہے، تو وہ ان کو کافر کہیں گے. انہوں نے دو دفعہ آپ نے ان کو ٹائم دیا، انہوں نے 2 دفعہ یہ بات کی ہے، اگر نہیں کی تو پھر بھی آپ بتا دیں. ہاں جی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، انہوں نے محمد ہونے کا تو دعویٰ کیا ہے، لیکن انہوں نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے یہ نہیں دعویٰ کیا ہے، بلکہ اپنی ذات کو انہوں نے محمد صلی اللہ وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے عقیدے کس طرح غلط ہے. تو آنٹی کا غصہ میرے پہ جائز ہے، میں سمجھتا ہوں. آنٹی کوئی مسئلہ نہیں، آپ غصہ کر جائز نہیں میرے بیٹے. جب آپ کہتے ہو کہ جو چشتی رسول اللہ کلمہ جو انہوں نے کلمہ پڑھوایا اپنے نام کا، ادھر آپ کیا کہو گے؟ میں ابھی بتا دیتا ہوں. آنٹی چشتی رسول اللہ پڑھوانے والے پڑھنے والے دونوں کافر ہیں. آنٹی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں آنٹی، ہم ایمٹی تھوڑی ہے مطلب جو ادھر لیفٹ رائٹ کریں گے. جو چشتی رسول اللہ پڑھتا ہے، جو پڑھواتا ہے، جو چشتی رسول اللہ کو رسول اللہ مانتا ہے، کافر نہیں آنٹی، پکا کافر ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے. اسی لیے ہم آنٹی آپ کو کہتے ہیں، جو کہتا نا کہ میں محمد رسول اللہ، میں ہی ہوں محمد رسول اللہ جو دوبارہ دنیا میں آ گیا ہوں، وہ بھی کافر، پکا کافر، دارہ اسلام سے خارج ہے. یہی تو اسلام ہے آنٹی، یہی تو اللہ کا دین ہے. آپ بھائی جواب دے نا، جواب انہوں نے دو مانگے ہیں. میں وہی دے رہا ہوں آنٹی، میں وہی دے رہا ہوں. دیکھیں اب آپ نے دیکھیں یہ نا اصل میں ان کو یہی آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو انہوں نے کنفیوز کرنا ہے کہ اچھا بزرگان دین. اب آپ نے یہ نام بھی نہیں سنے ہوں گے پہلے کہ بائزید بستامی کا نام آپ نے شاید زندگی میں پہلے نہیں سنا ہوگا، لیکن میرے پاس سارے حوالے ہیں، میرے پاس سارے حوالے ہیں، میں آپ کو بھیج بھی دیتی ہوں. اچھا آنٹی میرا ٹائم لگا ہوا ہے، مجھے موقع لیجیے گا، ٹائم میرا لگا ہوا ہے. اچھا دیکھیں بات پتہ کیا آ جاتی ہے احمد بھائی سے، بار بار احمد بھائی وہ محبت کیا ہے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ بات کلیئر کر دی گئی. محمد رسول اللہ. اب یہ دیکھیں وہ کہتے اس بزرگ نے کہا ہے کہ میرا وجود ہی محمد کا وجود ہے، تو پھر اس نے تو دعویٰ کیا ہوگا نا کہ میں محمد ہوں اور میں نبی بھی ہوں. احمد بھائی کیا ہوگا نا دعویٰ بزرگ نے؟ جی آپ دکھائیں دعویٰ. اگر وہ وہی وجود ہے تو پھر اس کا دعویٰ نبوت بھی ہوگا، دکھا دیں. کیونکہ مرزا صاحب نے کہا میں وہی وجود ہوں تو دعویٰ نبوت بھی تو ہے نا. یہی تو گیم ہے کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ. یہ دکھا دیں اس بزرگ کا دعویٰ نبوت. میں بھی کفر کا فتویٰ دیتا ہوں، لگائے دکھایا بزرگ کا دعویٰ نبوت. ابھی خود اپنے منہ سے مانا تھا ہاں یہ میں بھی مانتا ہوں کہ ان کا رسول کا دعویٰ نہیں. کہا تھا نا آپ کے سامنے میں بھی مانتا ہوں. تو جب خود مانتے ہیں کہ ان کا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے تو پھر دوست کس بات کی ہے بھائی؟ خود تو مان رہے ہو، ان کی بھی ضرورت نہیں پڑی. محبت عشق میں کوئی کہہ دے جی میں فنا فی رسول ہو گیا ہوں، میں اپنا وجود جو دیکھتا ہوں. نبوت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا بھائی سوائے مرزا صاحب کے. خود محمد رسول اللہ ان کے بیٹے نے کہا ہے. آپ کی جماعت کے قائد لکھے سبھی صاحب آپ سے بڑھ کر قائد جانتے ہیں. جیسے آپ کا تو علم ماشاءاللہ ہوگا، لیکن آپ سے زیادہ ہی قمر الانبیاء کا علم تھا جو انبیاء کا چاند تھا. اس نے لکھا ہے کہ جماعتی قائد ہے یہ جو لکھے جا رہے ہیں. مرزا غلام احمد خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت دین کے لیے دوبارہ دنیا میں آ گئی. یہ لکھا انہوں نے، اور یہ مقدر تھا کہ خاتم النبیین کو ایک دفعہ اچھا ایک بار اور دنیا ٹائم ہو گیا سیکر بھائی، آپ کا سیکر بھائی ٹائم ہو گیا. خدا کے بندے سیکر بھائی ٹائم ہو کریٹ کرو گے. اچھا ایک سیکر بھائی ٹائم ہو گیا آپ کا. یار مجھے
بھائی ٹائم ہو گیا بھائی وہ 10 اچھا سیکنڈ چلے چلے ٹھیک پیارے بھائی میں نے بھی لگایا ہوا ادھر میں نے یہ غلط بات ہے نہیں میں نے بھی ادھر لگایا ہوا ہے ٹائم، یہاں اسکرین پر چل رہا تھا ٹائم آپ کا. اچھا چلے ٹھیک ہے یار آپ ہاں جی احمد بھائی آ جائیے. پیارے بھائی جی جی احمد بھائی دیکھیں میں نے جتنی بات انہوں نے کہی ہے نا میں نے اتنی پر ہی فتویٰ مانگا ہے، نہ میں نے زائد بات ان کی طرف سے پیش کری اور نہ زائد بات پر میں نے فتویٰ مانگا. میں نے کہا کہ بھائی انہوں نے خود کو رسول اللہ کہا، اس پر فتویٰ دو. میں نے کہی میں نے جتنی بات جتنا ان کا دعویٰ ہے نا میں نے اتنے پر ہی مانگا ہے. اب جتنا انہوں نے دعویٰ کیا اتنے پہ میں فتویٰ مانگ رہا ہوں تو سیکر صاحب دے نہیں رہے. بھائی وہ خود کو محمد کہتے ہیں، اپنے وجود کو وہ محمد کہتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیے احمد بھائی، جو اپنے وجود کو محمد کا وجود قرار دے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی میری سمجھ چھوڑو، لیکن مجھے آپ اتنا چھڈ بتا دیں کہ ابھی جو سی بات ہوئی ہے 3 منٹ انہوں نے جو ہاں آپ کو کہا ہے ہاں کہ آپ جو ہے وہ حوالہ دے دیں ہمیں، کون سا تو وہ کون سا جو ہے اسی ٹائم میں یہی کہ جس نے میں نے محمد میں نے دعویٰ ہی نہیں میں نے سنیں حوالہ تو میں اس چیز کا دوں نا جس کا میں دعویٰ کروں. میں نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے وہ حوالہ اگر ان کو چاہیے وہ میں دے دوں گا. ان کو ان سے کہیے. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے خود کو محمد کہا ہاں اس نے ختم نبوت کا دعویٰ بھی تو کیا ہوگا نا. نہیں کیا اس نے دعویٰ. اس نے خود کو محمد کہا ہے. اس نے کہا ہے میرا جو وجود ہے، آپ میرا مجھے جو پھر یہ بتا دیں کہ پھر جو شخص خود کو محمد رسول اللہ کہہ دے ہاں اور ختم نبوت کا دعویٰ بھی کر لے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اپنا نظریہ دیکھیں بتائیں. اب میرا نظریہ دیکھیں، میرا نظریہ بعد میں نے انکار نہیں کیا ہے اس سے، میں نے اس چیز سے انکار نہیں کیا ہے کہ وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. لیکن پہلے آپ میری بات کا جواب دیجیے تاکہ میں جب جواب دوں آپ کی اس بات کا آپ کو مکمل. دونوں کے سوال تو ایک ہی ہو گیا نا. نہیں سوال ایک الگ نہیں نہ ہو گئے. سوال اچھا ان سے سیکر بھائی سے کہیے کہ بھائی آپ بتا دیجیے. دیکھیں الفاظ فتویٰ دیکھیں، میں اس شخص کے بارے میں احمد بھائی غور سے سنیے، میں اس شخص کے بارے میں فتویٰ مانگ رہا ہوں جو خود کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا جو وجود ہے وہ محمد کا وجود ہے. یہ ہیں الفاظ، اس میں رسول اللہ کے الفاظ نہیں ایڈ کیے ہیں میں نے. ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں محمد ہوں، میرا وجود محمد کا وجود ہے، اس کے بارے میں سیکر صاحب کا اور آپ کا کیا کہنا ہے؟ جتنی بات پر فتویٰ پوچھ رہا ہوں نا اتنی ہی بات پر دیجیے آپ کہ بھائی ایسا شخص اگر کوئی خود کو محمد کہہ دیتا ہے لیکن وہ رسول اللہ نہیں کہہ رہا، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اور جو رسول اللہ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں ہاں جی آپ محمد سے کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ تو یہ بتائیں گے نا. نہیں وہ آپ بتا دینا. اچھا میں یہ بہت اچھی بات ہے احمد بھائی یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے سوالوں کا بھی جواب، کہ جو میں سوال کروں اس کا بھی جواب میں ہی دوں اور آپ کے سوالوں کا جواب بھی میں ہی دوں. اچھا نہیں ایک نہیں نہ گیم کر رہے، یہی تو آپ کی سادگی ہے، وہ گیم کر رہا ہے. اگر بات ایک ہی ہے اس کو کہو کہ احمد بھائی ٹائم ختم ہو جائے گا، سوال سن لیجئے. احمد بھائی اگر دونوں باتیں ایک ہی ہیں نا تو سیکر بھائی سے رسول اللہ کے الفاظ کے بغیر فتویٰ لیے کہ بھئی ایسا شخص کہ کوئی بھی شخص اگر خود کو محمد کہتا ہے، اپنے وجود کو محمد کا وجود قرار دیتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ان سے کہیے کہ یہ الفاظ کہہ کر وہ دے دے فتویٰ. مجھے کوئی اعتراض نہیں، پھر جواب لے لیں میرے سے میری اپنی باتوں کا. جزاک اللہ. جی کہیے ایک احمد بھائی کہیے ان کو. یار یہ دیکھیں ٹائم ہو گیا. ہاں جی میں سٹارٹ کر رہا ہوں ٹائم ہے. جزاک اللہ. اچھا ٹائم لگا دو یار ادھر میرا بھی. میری باتوں کو تو چلو جواب وہ بعد میں دیں گے، آپ کی بات کا جواب بھی نہیں دیتے. آنٹی نے جب مجھ سے پوچھا تھا جب چشتی رسول اللہ، میں نے کیا کہا آنٹی یہ میں دوں گا، یہ میں بعد میں بتاؤں گا، موقع پہ کہ کافر ہے جی جو کہتا ہے میرا کلمہ پڑھو اور جو پڑھواؤ کافر ہے دونوں. کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا احمد بھائی، ہم گیم تھوڑی کھیلنے آئے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. ہم تو میرے بچے میری بات سن لو. اگر آپ نے فتویٰ دیا ہے نا تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد ہوں، میرا وجود محمد ہے، ادھر آپ کیوں نہیں دے رہے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اتنے کے نام پہ دے دو. میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں آنٹی، آپ سے پوچھ لیتا ہوں. چلے آپ نے میں آپ کے ساتھ مل کے ہم دونوں کرتے ہیں. آنٹی جو شخص یہ کہتے کہ میں ہی محمد رسول اللہ جو دوبارہ دنیا میں آ گیا ہوں اشاعت دین کے لیے، وہ کافر ہے ہوا کہ نہیں؟ لکھا ہے ہماری محمد رسول اللہ، ہم محمد کو رسول سے علیحدہ نہیں کر سکتے.
کہہ رہے ہیں کہ میں جواب دوں گا وہ پڑا ہوا ہے کبھی نہیں دیں گے انشاءاللہ قیامت آ جائے گی آنٹی وہ جواب کبھی نہیں دیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میں جانتا ہوں وہ کہتے ہیں آنٹی بڑی پیاری سی بات کسی نے کہی ہے کہ نہ تلوار اٹھے گی نہ تیر ان سے یہ بات ہمارے آزمائے ہوئے ہیں کبھی بھی جواب نہیں دیں گے آپ کو میں موقع مجھے دیجیے گا کیونکہ میں جانتا ہوں نا جی ہم اقبال ہیں ایسے تو نہیں کراتے آنٹی آپ ہماری باتیں کریں محترز کا خیال یہ کہ نیا کلمہ کیوں نہیں بنا دیتے تو کہتے ہیں نادان اتنا نہیں جانتا کلمے کی ضرورت تو تب پیش آتی جب کوئی اور آیا ہوتا احمد بھائی جیسے میں کہوں کہ احمد بھائی کا نام تو میں الگ سے اور سیو کرتا نا اگر احمد بھائی کی جگہ کوئی اور آیا ہوتا تو نام تو میرا وہی ہے اب وہ کہتا ہے وہ تو خود محمد رسول اللہ دنیا میں دوبارہ واپس آ گئے ہیں تو کلمہ نیا کیوں بنانا ہے تو اگر کوئی بزرگان دین خود کو محمد رسول اللہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہی محمد رسول اللہ ہوں اور تمام قرآن کی آیتیں جو محمد رسول اللہ پہ آئی ہیں میرے بھی ہوتی ہے وہ اسلام سے خارج ہے وہ کافر ہے صدیق ہے اور میں کیا فتویٰ دوں سیفی بھائی یہ قبول کر لیں چھوڑ بھی چل رہا ہے ٹائم بھائی میرا ٹائم چل رہا ہے یہ 10 سیکنڈ کوئی نہیں 10 سیکنڈ لے لو کہہ رہے بھائی آخری میرا یہ بات ہے خدارا سیفی بھائی خدارا دیکھیں اللہ کے کلام کو حکم بنائے پلیز اللہ کے کلام کو حکم بنا کے کہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم اس کے اندر کیا کوئی شخص یہ اپنے اوپر چسپاں کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میں ہی محمد اور میں رسول ہوں اس میں میرا نام محمد رسول رکھا گیا ہے ہو گئے 10 سیکنڈ آپ کے اچھا احمد بھائی میں نے سنا ہے میں نے وہ الفاظ ان کے نوٹ کیے ہیں جب آنٹی نے یہ بات کہی کہ وہ خود کو محمد کہہ رہے ہیں تو سیکر بھائی نے یہ بات کہی کہ محمد کو رسول اللہ سے الگ کر ہی نہیں سکتے چھاتیوں پر لکھا ہوا ہے میں نے صحیح سنا تھا بالکل ایسے کہا احمد بھائی سے لے رہا احمد بھائی سے جی ہاں یعنی اگر کوئی شخص خود کو محمد کہہ رہا ہے تو وہ رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے کیونکہ محمد تو رسول اللہ سے الگ نہیں ہے نا چھاتیوں پر لکھا ہوا ہے نا صحیح 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 ہے احمد بھائی جی ہاں جی اب جناب سیکر صاحب سے آپ درخواست کریں کہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیجیے کیونکہ انہوں نے خود کو محمد کہا اور اسم محمد رسول اللہ سے الگ نہیں یعنی اگر کوئی خود کو محمد کہہ رہا ہے تو وہ چھاتیوں پر جو رسول اللہ لکھا ہوا ہے نا وہ آٹومیٹکلی داخل ہو گیا کیونکہ محمد جو ہے وہ رسول اللہ سے الگ نہیں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا بھائی احمد بھائی آپ ان کو مینشن کریں نا وہ ادھر ہی وہ سن رہے ہیں بھائی آپ کو مینشن کر رہا ہوں نا کیونکہ آپ سن رہے ہیں نا وہ بات یہ بات آپ کہیں میرے سوالوں سن تو لیجیے نا مینشن کریں نا بھائی وہ سن تو وہ بھی رہے ہیں بس میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ مطالبہ کریں کیونکہ میرے تو سوال کا دے نہیں رہے نا وہ جواب میں تو پچھلے آدھے گھنٹے سے ہر ٹرم میں یہی بات رو رہا تھا اب یہاں آ کر میں نے ان کو پکڑ لیا ہے تو میری تھوڑی سی نا ہیلپ کریں کہ آپ ذرا سیکر بھائی کو توجہ دلوائیں اس نے کہا سیکر صاحب آپ نے کہا تھا کہ محمد جو اسم ہے وہ رسول اللہ سے الگ نہیں ہے یہ چیز چھاتیوں پر لکھی ہوئی ہے اگر کوئی خود کو محمد کہے گا تو وہ خود کو رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے کیونکہ یہ الگ ہے ہی نہیں اس سے تو اب غوث اعظم کو اسی طریقے سے پیر بہرال شاہ گولڈروی صاحب کو اسی طریقے سے بایزید مستامی صاحب کو اس کے بعد پھر جو اسکین ہم آج پرووائڈ اگر وہ کہیں گے جو اسکین ہم ان کو آج پرووائڈ کرائیں گے آج ان کے نام لے کر کہہ دیں اور جن کے کل پرووائڈ کرائیں گے ان کے کل کہہ دیں کہ بھائی یہ سب پھر آپ ایک منٹ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں پھر آپ یہ چیز مانیں گے
کس چیز کو؟ جس شخص نے خود کو محمد اور رسول اللہ کہہ دیا، ہاں کہہ دیا کہ وہ شخص میں ہوں، وہ بھی کافر ہے. سن میں بتا سبحان اللہ. سبحان اللہ، مانیں گے بول نہیں پڑے مانیں بھائی، بول پڑے، سبحان اللہ. اچھا پھر بھائی، میں ہاں جی یہ سنیے کہوں گا سنیے، آپ سن سے تو کہ لیجیے نا. یا تو ایک منٹ آپ کتابیں مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اچھا پھر میرا ٹائم تھوڑا زائد ہو جائے گا، آپ بات کی کریے. مرزا بشیر الدین کی، میں نے آپ کا ٹائم اسٹاپ کیا ہوا ہے. جی جی آپ وہ کتابیں مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اچھا ٹھیک ہو. دیکھیں میرے نزدیک تو خود کو اگر کوئی محمد کہہ رہا ہے، میرے نزدیک تو یہ چیز قابل اعتراض نہیں ہے. یہ چیز ہے آپ لوگوں کے نزدیک قابل اعتراض. آپ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہو. تو جب آپ اس چیز کو غلط سمجھتے ہو تو فتویٰ پھر آپ ہی دو گے نا، کیونکہ جو صحیح سمجھتا ہے وہ تو فتویٰ نہیں دیتا. فتویٰ تو وہ دیتا ہے جو غلط سمجھتا ہے. بات صرف ایک محمد منٹ کی احمد نہیں بھائی، ہے، احمد بات ہے احمد محمد رسول اللہ کی. بھائی، محمد پوری رسول بات بھائی کریں، بات بات سن. محمد ہلو رسول بھائی، اللہ. ہلو. انہوں نے کہا ہے چھاتیوں پر لکھا ہوا ہے. کوئی محمد کہہ دیتا ہے تو رسول اللہ اس سے الگ نہیں ہے. یہ چیز انکلوڈ ہے. کوئی خود کو رسول اللہ کہے، ٹھیک ہے نا، کوئی خود کو محمد کہے تو وہ آٹومیٹکلی دعویٰ کرتا ہے رسول اللہ ہونے کا. الگ نہیں ہے یہ بات اس سے. تو جناب غلط سمجھتے ہو اس بات کو آپ. میں نہیں غلط سمجھ رہا ہوں. میں بات سن، ابھی رک جائیے نا. ٹائم ہو گیا. آج بات ایک ٹائم ہو گیا. جزاک اللہ. بھائی بات تو سنیں نا، لیکن انہوں نے انٹرپٹ کیا تھا نا. انہوں نے ٹائم روک دیا تھا. نہیں، میں نے ٹائم روک دیا بس. اچھا بھائی ٹھیک اچھا ہے. دیکھیں، باقی چھاتیوں پہ جب لکھا جاتا ہے نا محمد رسول اللہ، دیکھیں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. آپ نے جب کہا کہ اگر کوئی یہ جب کہہ دے گا خود کو تو آپ کیا کہیں گے، آپ کافر کہیں گے، تو ادھر ہی چراغوں میں روشنی نہیں رہی. میں نے اسی پہ کہا تھا سبحان اللہ. اچھا دیکھیں احمد بھائی، جب میں کہوں گا نا میرا نام شہباز ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں بھی شہباز شریف ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چل ٹھیک ہے یار، تو کہہ رہا تو کہہ رہا. اب جب میں کہوں گا نا میں وہی شہباز شریف ہوں، تو اس کا مطلب ہے میرے پاس وہ گاڑی بھی ہونی چاہیے جس کے اوپر جھنڈا لگاؤ. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں میرا دفتر بھی ہونا کافر ہیں فلانا ڈمکانا، لہٰذا وہ باعزت بری ہیں. شریعت کی بہت ساری قرآن کریم کی آیتیں اس بارے میں ہے کہ ہاں بھائی خود کو محمد رسول اللہ کہہ سکتے ہو. یہ قرآن حدیث کی بات کر رہے تھے نا، تو انہوں نے اگر خود کو محمد رسول اللہ کہہ دیا تو بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس میں صحابہ نے بھی، تابعین نے بھی، تبع تابعین نے بھی خود کو جو ہے نا محمد رسول اللہ کہا. لہٰذا اس بحاف پر وہ تو ہو گئے بری. لیکن شریعت نے یہ بات نہیں کہی کہ بھائی وہ جنتی ہوں گے، بیعت کرو، نہ ماننے والے دوزخی ہوں گے. لہٰذا اس بحاف پر مرزا صاحب کے اوپر فتویٰ ہے. یہ ہے ان کی گیم. اور بھائی وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، اپنی منجی تلے ٹانگ پھیرو. پہلے وہ جہاں لے کر جا رہے ہو نا اس غریب کو تم، وہاں اس سے زیادہ لکھا ہوا. ابھی تو پیش بھی کچھ نہیں کری. وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا جی رحمت للعالمین ہے، آپ کے علماء نے بھی دعویٰ کیا وہ رحمت للعالمین ہونے کا. قصیدے لکھے گئے ہیں ان کی شان میں، ان کی وفات کے اوپر. بانی اسلام کا ثانی قرار دیا ہے ان کو کہ دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رشید احمد گنگوہی صاحب. وہ کون سی ہوا میں جی رہے ہو بھائی؟ لیکن وہاں آپ کو اعتراض نہیں تھا. اعتراض آپ کو صرف ہے جماعت احمدیہ کے اوپر. بات حالانکہ سیم ہی ہے، تو فتویٰ بھی پھر ایکول لگاؤ. پھر آپ کہہ رہے کہ جی وہ چراغوں میں تیل نہیں رہا. میں نے تو کلیئر کیا بھائی اس چیز کو کہ بھائی دیکھو ہمیں تو اعتراض نہیں ہے. جو چیز انسان جائز سمجھ رہا ہے، جس چیز کو وہ جائز سمجھ رہا ہے، اس پر فتویٰ بھی نہیں دیتا. فتویٰ تو وہ دیتے ہیں جو ناجائز سمجھتے ہیں. تو آپ اس چیز کو ناجائز سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص خود کو محمد رسول اللہ کہے، تو فتویٰ بھی پھر آپ دو. جزاک اللہ. جی ٹائم ہو گیا. جزاک اللہ. اچھا دیکھیں احمد بھائی، اب نا
بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ چاہیں تو ہم اگلے 15 گھنٹے بھی مناظرہ کر لیں، میں کہوں گا انہوں نے جواب نہیں دیا، کہ میں نے جواب نہیں دیا، تو اس کو نا وائنڈ اپ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کبھی کبھی دوبارہ رکھ لیں گے۔ احمد بھائی دیکھیں، پورا دن جماعتیں اب یہ کہتی ہے آؤ قرآن سے بات کرو، آؤ قرآن حدیث سے بات کرو۔ احمد بھائی حق سچ کی بات کرے گا، کیا ایک قرآن پاک کی آیت یا حدیث سنی آپ نے؟ حدیث سے ککھ نہیں ہے ان کے پاس، ختم ہوگی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلا پوائنٹ، مرزا غلام احمد صاحب خود محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسرا، بلکہ ان کا لکھا ہوا ہے کہ یہ اصل الاصول ہے، ٹھیک ہے جی، کہ مسیح موعود محمد است، وہ عین محمد است، یہ اصل الاصول ہے ان کا۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کو، ٹھیک ہے جی، کہ کلمہ کے اندر اس لیے ضرورت پیدا نہیں ہوئی مرزا صاحب کے نام آنے کی کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کوئی آیا ہی نہیں، کوئی اور آیا ہوتا تو نام الگ ہوتا نا۔ محمد رسول اللہ تو خود آگے ہیں دنیا کے اندر، دوبارہ قادیان دوبارہ سے اتر آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری بات، آخری بات میں کر دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے پہ کلیم کی ہیں، امہات المومنین، صحابہ اکرام، عشرہ مبشرہ، اس کے بعد 313 بدری صحابی، جنت دوزخ کا، اس پر جو مرضی آپ لگا لیں، ٹھیک ہے، اور ان کا نام ماننے والا کافر ہے، ماننے والا جو ہے وہ اس کی نجات ہے، سب کچھ ہو گیا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ ہے مرزا صاحب کا، عین محمد ہونے کا دعویٰ ہے، جو ہمارے نزدیک کفر۔ کوئی بزرگان دین اگر یہ دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، اگر وہ یہ ساری چیزیں کلیم کرے تو وہ کافر ہے ہمارے نزدیک۔ بھائی کلیئر کٹ آنسر ہے۔ چلے جی، ٹائم ہو آخری گیا، بات، ہو گیا آخری بات میں یہ کہوں گا ٹائم ہو کہ گیا۔ میرے بھائی اس کے بعد دوبارہ بھی نشست رکھ لیں گے، اور انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ نیکسٹ نشست میں احمد بھائی سوالات آپ رکھیں، ہم اپنا موقف دیں، پھر بحث مباحثہ ہو۔ میں اینڈ میں کہوں انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ کہیں گے جواب نہیں۔ نہیں وہ اس تو کا دکھ فائدہ رہا نہیں۔ دیکھیں، ہلو بھائی، ٹائم ہو آخری گیا بات کیونکہ بھائی، میں کتنی آخری باتیں ہوں گی بھائی آخری آپ بات کی؟ یہ ہے کہ یہ قبول کر چکے ہیں کہ بزرگان دین نے یہ دعویٰ رسول نہیں کیا، نہیں آپ نے قبول کر لیا۔ اچھا ٹھیک ہو، یہیں پر پوری کی پوری بات ختم ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ ٹھیک بھائی جزاک اللہ، چلے شکریہ، اور میوٹ میرے کریں، خیال میں آخری بات فائنل بات کر لیں، ہاں جی، پھر میں انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات میں آگے مزید بات۔ ہاں جی ٹھیک ہے بھائی۔ میں نے جو آپ نے کہا نا کہ بھائی انہوں نے رسول اللہ خود کو کہا ہو، تو میں نے کہا بھائی اس طرح کے تو میں نے نہیں پڑھے ہیں الفاظ۔ اچھا سوری یار، مائک ٹائم لگا دیجیے بھائی میرا بھی۔ اچھا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی انہوں نے رسول اللہ کہا خود کو، تو میں نے کہا بھائی اس طرح کا تو میں نے نہیں پڑھا کہ انہوں نے خود کو رسول اللہ کہا، لیکن انہوں نے خود کو محمد کہا ہے۔ اس پر آپ نے کہا جی محمد اور رسول اللہ یہ تو ساتھ ساتھ ہے، یہ چھاتیوں پر لکھا ہوا ہے، تو یعنی اگر وہ خود کو محمد کہہ رہے ہیں تو پھر وہ رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کی بات سے ثابت ہو یعنی غوث اعظم نے بھی رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، پیر غوث کیا نام جو آپ کے پیر مہر علی شاہ گولڈروی ہیں انہوں نے بھی رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور جو آپ کے بایزید بستامی ہیں انہوں نے بھی محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کے علاوہ اور دیگر اولیاء کرام ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب ان کے دعوے تو موجود ہیں، فتویٰ لیکن ان کے اوپر کوئی نہیں دیا آپ نے کہ بھائی غوث اعظم کافر، منافق، دائرہ اسلام سے خارج وغیرہ وغیرہ، کوئی آپ نے نہیں دیا، دے بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف سامنے والے قابل اعتراض سمجھ رہے ہیں نا، وہ چیزیں سینوں میں دفن کی ہوئی ہیں، وہ چھاتیوں کے اوپر تو لکھوایا ہوا ہے محمد رسول اللہ، لیکن اس چھاتیوں کے اندر اس محمد رسول اللہ میں کون کون شامل ہے وہ نہیں بتاتے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی اگر کسی نے چوری کی، کسی نے ڈاکہ ڈالا، تو جی ہم نے بھی چوری کی، ہم نے بھی ڈاکہ ڈالا، یہ آپ ہماری طرف بات منسوخ کر رہے ہیں۔ بس دوسرے کی چوری اور ڈاکہ تسلیم تو کرو آپ،
اور دوسرے کے بارے میں کہاں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں بھائی غوث اعظم نے چوری کری, ڈاکہ ڈالا؟ دوسرے کو تو باعزت بری کر رہے ہو آپ, نام لے کر دے ہی نہیں رہے ہو فتویٰ. جب ہم وہ بات کر رہے ہیں تو چوری اور ڈاکہ نظر آ رہا ہے آپ کو. بھائی انصاف سے کام لیجئے نا. دوسری بات یہ ہے, آپ نے جو بات کی کہ جی قرآن اور حدیث سے بات نہیں کریں گے. بھائی دیکھیں, انسان کو دیکھ کر بات کرنی پڑتی ہے نا. قرآن اور حدیث میں اگر کہیں مناہی کی گئی ہے اس چیز کی, دو چیزیں ہوتی ہیں نا. آپ اس چیز کی نفی کر رہے ہیں, قرآن اور حدیث سے ہمیں نفی دکھائیے کہ بھائی یہ آیت ہم کسی کے اوپر نازل نہیں کریں گے, اور اس آیت میں کوئی دوسرا مخاطب نہیں ہوگا. آپ ہمیں ایسی دکھا دیجئے جس طرح سے آپ ہم سے مانگ رہے ہیں نا. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ شریعت کے معاملے ایسے نہیں ہوتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں پڑتی ہیں, اور جس انسان کو آپ اور ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خود گہرا میں لا علم ہوں, اس کے سر کے اوپر سے نکل جانی ہے جب ہم باتیں کریں گے. تو بات سیدھی سی یہ تھی کہ بھائی اگر آپ کو یہ چیز اتنی ہی غلط لگتی ہے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ بھائی آپ غوث اعظم کے بارے میں بھی فتویٰ دیتے اور اپنے دوسرے اولیاء کرام کے بارے میں بھی فتویٰ دیتے. لیکن ان کے متعلق فتویٰ نہ دینا آپ کا یہ ثبوت ہے اس بات کا سیکر بھائی کہ آپ اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں. وہ صرف ظاہری طور پر آپ نے اوپر چھاتے پر لکھوا رکھا ہے جی محمد رسول اللہ سے مراد صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اندر تو بہت کچھ بھرے ہوئے ہیں آپ نے, اسی لیے تو فتویٰ نہیں دے رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں نا جی اف نو بٹ اونلی جٹ. کہاں بھائی اونلی جٹ؟ تو کہاں ہے بھائی اونلی جٹ؟ پچھلے 1.5 گھنٹے سے ایک بات پر فتویٰ لے رہا ہوں میں. وہ دیکھو, وہ بندہ لا علم ہونے کے باوجود بھی اس چیز کا اقرار کر گیا. اس نے کہا ہاں بھائی وہ محمد کہہ رہے ہیں تو پھر رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں. تو بھائی احمد بھائی اب تو خیر نشست ختم کر رہے ہیں ان سے. ہاں ان سے پرسنل تھوڑا سا ایک دو بات مجھے بھی ایک دو بات مجھے بھی کرنے دیجیے نا جس طرح سے انہوں نے کی تھی. تو احمد بھائی جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی محمد کے ساتھ رسول اللہ انکلوڈ ہوتا ہے, یہ بات احمد بھائی آپ اگر مجھ سے کہیں گے میں اسکین دے دوں گا آپ کو. غوث اعظم نے اور پیر محر شاہ گولڈروی نے اور اسی طریقے سے باعزید بستامی نے, ان تین کا تو کنفرم ہوں. حالانکہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر بے شمار میں نے وہاں ریفرنسز دکھائے تھے. آپ اگر مجھے بتا دیجئے نام اسکین دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے مثلا غوث اعظم نے کہا کہ جی میرا وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ انکلوڈ ہے رسول اللہ. آپ بتائیے بھائی کیا فتویٰ ہے آپ کا احمد بھائی غوث اعظم کے بارے میں؟ پھر میرا آپ سے ایک سوال ہے. ہاں آپ کے ہی سوال ہے. سوال ہے کہ آپ یہ بات کہتے ہیں, اگر میں یہی بات میں آپ سے پوچھوں کہ جو شخص خود کو رسول اللہ کہہ دے, محمد رسول اللہ, کیا آپ نام لے کے وہ فتویٰ دیں گے کہ وہ کافر ہے؟ بھائی میرے نزدیک تو غلط نہیں ہے نا وہ. دیکھیں غلط نہیں ہے, آپ نے پہلے یہ چیز ایکسپٹ کی ہے, بتا رہا ہوں نا, غلام احمد رسول اللہ ہے تو وہ خود کو رسول اللہ ہی کہیں گے. بالکل ظاہر سی بات. ہاں تو میرے نزدیک تو وہ صحیح ہے نا, آپ کے نزدیک غلط ہے. کس طرح صحیح ہے؟ کیونکہ وہ ہے اللہ کے رسول. نہیں, اللہ کے رسول, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص خود کو یہ کہہ دے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہاں ٹھیک ہے, وہ شخص آپ کی نظر میں ٹھیک ہے؟ جو شخص جو ہوگا وہ کہے گا نا, جو نہیں ہے اگر وہ کہے تو غلط ہے. اب مرزا صاحب میرے نزدیک ہیں. آپ یہ بتا دیں کہ کتنے محمد ہیں, ایک ہیں یا دو ہیں؟ ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا جو اصل حقیقت. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل ہیں وہ تو ایک ہی ہیں. بات دراصل میں ایسے ہوتی ہے پیارے بھائی, جیسے کہ میں آپ کو یہ بات کہوں کہ بھائی احمد بھائی آپ تو شیر ہو, کہہ سکتا ہوں آپ کو یہ بات, میں کوئی اعتراض تو نہیں اس بات میں؟ ہاں میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ بھائی آپ شیر ہیں تو میرے یہ کہہ دینے سے کہ آپ شیر ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ پونچھ تلاش کرنے لگے اپنی آئینے کے پیچھے کھڑے ہو کر کہ میری پونچھ کہاں سے نکلی ہوئی ہے جو اس نے مجھے شیر کہا. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ صفات وہ خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں جو ایک شیر کے اندر ہوتی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے خود کو ابراہیم کہا. اب جس طرح سے کوئی دوسرا شخص وہ محمد نہیں ہو سکتے جو آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے, ایسے ہی کوئی دوسرا شخص وہ ابراہیم بھی نہیں ہو سکتا ہے. جو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے والد تھے, یا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. لیکن رسول اللہ کو صحابہ کرام ابراہیم کہا کرتے تھے. خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ٹھیک ہے نا, اور محدثین کرام نے بہت ساری
سوری بہت سارے محدثین کرام نے احادیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے مریم اور ابن مریم سے جو مراد ہے یعنی یہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک نبی کو دیے ہیں. یہ مجھے مٹر دے دے میں چھین لیتا ہوں ادھر بیٹھ کے نا. بھائی یہ مٹر یہ دے دے بھائی ان کو مٹر یہ مٹر ان کو دے دے بھائی. وہ ان کو احمد بھائی سے کہو آپ کو وہ سوال نہ کریں پھر میرے سے. نہیں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قرآن مجید سے آپ کیا یہ چیز ثابت کر سکتے ہیں کیا کہ جو ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ اصل ہے اور جو ایک ہے وہ اصل نہیں ہے؟ وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک اصل ہے ایک اصل نہیں ہے، اس طرح سے تو آپ مجھے بھی نہیں دکھا سکتے قرآن کریم میں کہ بھائی ایک ہی اصل ہے اس کے علاوہ کوئی اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ میں نے تو حدیث سے دکھایا نا آپ کو کہ بھائی ابراہیم کتنے ہیں. لیکن بات دیکھیں بات یہاں پہ مجھے بتائیے نا، مجھے آگے سے پیچھے نہیں، میں سن تو لیجیے نا جی. قرآن حدیث کی بات کری تھی نا، اس طرح سے محمد بھی ایک ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ابراہیم کتنے ہیں؟ ابراہیم بھی تو ایک ہی ہے نا قرآن کریم میں. چلے ٹھیک ہے پھر آپ کرتے اگر اگلی نشست میں ہی بات ہونی ہے، کیونکہ آپ بولیں گے پھر میں بھی بولوں گا. سنتے جائیے گا، بس ایک چیز سنتے جائیے گا، پھر انشاءاللہ پھر کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک چیز سنتے جائیے. سیفی بھائی کوئی ایک بیان تو رکھے. پہلے کہتے ہیں محمد ایک ہی ہے، پھر آپ کہتے ہیں محمد قرآن سے دکھاؤ کہ دو نہیں ہو سکتے. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں زندگی میں؟ نہیں میں یہ بتا رہا نا، میں نے بتایا نا ان کو کہ دیکھیں وہ جس حساب سے پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے قرآن کریم کی آیت دکھائیے. پیارے بھائی قرآن کریم میں احمد بھائی اگر اس طرح سے کوئی آیت ہوتی جیسے آپ مانگ رہے ہیں تو وہ آپ نہیں دے پائیں گے. اگر نص عبارت میں کوئی بات اس طرح کی ہوتی تو پھر آپ کی مجال تھی کہ آپ یہاں کر اعتراض کر دیتے. اصل وجہ تو یہی ہے کہ وہ چیز نص عبارت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ نص دلالت میں ہے. اسی لیے آپ بابا آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس آیت کے اوپر آپ نیکسٹ ٹائم یہی قرآن پاک کی قاعدہ آپ کے پاس جس میں ذیلی تو کتنی چاہیے آپ کو؟ 200 300؟ نہیں آپ نہیں ایک ہی ہے، مطلب دیکھیں میں لڑتی رہا بس ایک ہی قرآن یہی آیت ہے آخرین منہم لما یلحقوا بہم. نہیں اس کے علاوہ بھی نکل جاتی ہے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ چیز ہوتی ہے تفہیم طلب کہ امت کے اندر کہ امت قرآن کریم جو ہے نا، دیکھیں وہ علم و معارف کا خزانہ ہے. یہ بات آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ہر ایک مسئلے کا جو حل ہے وہ قرآن کریم کے اندر اس طرح سے نہیں لکھا ہوا ہے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں. اسی لیے تو جو ائمہ کرام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ اور ان سے پہلے جو ائمہ کرام گزرے ہیں محدثین وغیرہ، انہوں نے اصول بتائے ہیں امت کو کچھ، کیونکہ انہوں نے غور و فکر کر کے. اب آپ 2-3 منٹ آپ تسلی سے کر لیں، پھر میں اپنی آخری بات کر کے تو پھر اجازت لیتے ہیں. نیکسٹ ڈسیژن رکھ لیں گے. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی. آپ اپنی پوری بات کر لیں، پھر اینڈ پہ تھوڑی سی میں بات کر کے کوئی نئی بات نہیں کروں گا تو پھر میں بھی اجازت لوں گا آپ کرنے پر. چلیں پھر آپ پھر نیکسٹ ٹائم ہی کر لیتے ہیں، بات کو یہیں روک دیتے ہیں جتنی ہو گئی. تو احمد بھائی اگر آپ کا، کیونکہ سیکر بھائی نے تو جواب دینے نہیں دیا، آپ کو سمجھانے نہیں دیا، تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں سمجھنا کہ ہاں میں سمجھوں اس چیز کو اور فریق اول کے علاوہ فریق ثانی کی بھی بات سنوں، تو پھر آپ میرے سے بھی پرسنل میں ایسے ہی بات کیجئے جیسے آپ سیکر بھائی سے کرتے ہیں. سوال کیجئے آپ بے شک میرے سے. آخری بات ہے آنٹی کے لیے صرف میں اتنا کہہ دوں، آنٹی نہ میں نے آپ کی قبر پہ جانا ہے نہ سیفی بھائی نے جانا ہے. خدا را اس گفتگو کو کچھ بھی ذہن میں لائے بغیر ایک دفعہ دل سے سوچیے گا ضرور کہ کیا جب آپ کے منہ سے استغفر اللہ نکلا تھا اسم احمد کے اوپر، کیا آج بھی استغفر اللہ قائم ہے؟ بس اتنی سی بات آپ نے سوچنی ہے. باقی میں ہو سکتا ہے بہت برا انسان، لیکن آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ استغفر اللہ آج بھی قائم ہے. بس جزاک اللہ. اچھا احمد بھائی آپ بھی دونوں کا نام آیا ہے. ایک منٹ سنیے احمد بھائی.
फिर हज़रत सल्लल्लाहु अहमद भाई, अलैहि वसल्लम अहमद भाई, या दायरा इस्लाम से खारिज, इस तरह की बातें जो आपने जुबान से अदा की होंगी या दिल में सोची होंगी, ये गुफ्तगू सुनने के बाद उन औलिया कराम को जिनमें सर फहरिस्त गौसे आजम है, अपनी ईमानदारी से बताना कि जब मैंने उनका रेफरेंस पेश किया तो क्या ये बात तब भी आई थी आपके दिमाग में? तब भी आप दिल ने यही कहा था? मेरा आपसे पता है क्या सवाल है? मेरा बहुत अच्छा आप सवाल मेरे से मेरा सवाल कर ये है लेना, कि अगर आप मेरे से आप हेलो, एक मिनट अगर आप उन बुजुर्गान जिन्होंने आपके मैं कहता हूं जी छप्पर फाड़ दिए प्यारे भाई, मैं कहता हूं छप्पर फाड़ दिए। अच्छा प्यारे भाई, आप मुझे एक बात बताइए, इस सारी गुफ्तगू में अहमद भाई, या हमारी कोई भी गुफ्तगू, उसमें कभी आपने सुना है कि भाई इन्होंने जो खुद को अपने वजूद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद करार दिया है, लिहाजा इस बिना पर ये लोग दायरा इस्लाम से खारिज, काफिर, मुनाफिक, दज्जाल, कज्जाब है? नहीं, हम ये चीज जानते हैं और हमें पता है कि इस सिफत के तौर पर, हाँ जी, मैं वो वही तो तो फर्क होगा मैं ना वही तो कि कह रहा हूं आपने आपको एक कि शख्स मैंने को कहा गलत, मैंने कहा उनको गलत। अहमद भाई ये सीकर भाई, बुजुर्गान के सारे कायदे ठीक है, और सारे सीकर भाई, कायदे ठीक है। सीकर भाई घुमाए ना बात को। अभी देखे ना, उसका सवाल कुछ और है, कुछ और डालने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर। आप म्यूट कर लीजिए सीकर भाई, क्यों बीच में आ रहे हैं? आप ऐड करेंगे फिर मैं भी ऐड करूंगा, आपके मेरी बात तो खत्म। एक मिनट वो बुजुर्गान की बात है, किताब है, जो भी है आपने कहा है, हाँ जी, वो तो फिर ये भी कहते हैं अगर आप इस चीज इसको मानते हैं कि वो मोहम्मद होने का दावा करते हैं, तो उनकी किताबों में ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि वो ये भी तो कहते हैं कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा करे वो काफिर है। हाँ जी, ठीक हो, अच्छा बहुत अच्छी बात। तो प्यारे भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, अब ये हालांकि आपने स्टेटमेंट मुझे दी नहीं है अभी। अच्छा सीकर भाई को आप, अहमद भाई देखें, आपने मेरे से सवाल किया, मैंने सीकर भाई को मेंशन करके कोई बात नहीं कही है। सीकर भाई से कहें कि भाई हम दोनों को बात करने दें, जैसे आप दोनों जब बात करते हैं ना, तो बीच में मैं तो नहीं होता हूं जब वो मैं जो उनसे ना, हाँ जी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं आपको सीकर भाई को, बस मैं इसी का जवाब दूंगा, मैं बहुत उम्दा जवाब दूंगा। मैंने कहा था आप अपनी पूरी बात कर रहे, फिर मैं प्यारे भाई, सीकर भाई आपसे तो, अगर आप देखें ना, पूरा मौका दे रहा हूं, आप अपनी बात कर रहे भाई आप नहीं मौका दे रहे हैं भाई, आप सीकर भाई आपसे तो बात ही नहीं हो रही है, मेरी बात ही मेरी अहमद भाई से हो रही है। मुझे तो अहमद भाई ने कहा भटूरे खाने आया हूं, आप जा सकते हैं, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, मैंने कहा आपको यहाँ भटूरे खाएं, आप बैठ कर दे देता हूं, फिर आप मुझे मौका दे, आप करते रहे बात, मुझे मौका देते, फिर आप तसल्ली से करते रहे, ठीक है? मौका ठीक देखिए, बात में आखिरी अपनी ये करके, तो फिर मैं इसके बाद में अगली डिशेस भी रखी जा सकती है, आज क्या कोई मसला नहीं, तो क्या है इसमें टेंशन की बात क्या है। अच्छा देखिए, बात मैं इतनी कहूंगा कि गौर से तरह सुन ले अहमद भाई, आप भी और तमाम जो भाई सुन रहे हैं ना हमारी, वही बात गौर से सुन ले जरा, ठीक है? कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का दावा अगर वो करता है, ठीक है, और उसको कोई सच्चा मानता है, तो करने वाला भी और मानने वाला भी दोनों दायरा इस्लाम से खारिज, ठीक है? ये यार मुझे आखिरी बात कर लेने यार, कितनी आखिरी बातें हैं प्यारे भाई आपकी। हाँ, अब कुरान पाक से, हदीस से, अब देखिए ना, अब ये कह दिया जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है जी, अल्लाह एक है, ठीक है जी, तो ये तो नहीं कहा गया ना कि अल्लाह चार नहीं हो सकते। यहाँ तो ला की बात नहीं है ना, ये तो नहीं लिखा कि अल्लाह चार क्यों नहीं हो सकते, मैं तो चार मानता हूँ, अल्लाह चार क्यों नहीं हो सकते। ये है जिद, ये है अल्लाह की जिद। कभी भाई मुझे मुकम्मल तो कर लेते हैं आप। भाई मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ प्यारे भाई, मुझे पता है इसके बाद एक और आखिरी बात है आपकी। हाँ बस आखिर छोटी सी। अच्छा, इसी तरीके से बुजुर्गाने दीन के पीछे अगर तो आपने जब छुपना ही छुपना है कुरान और हदीस को छोड़ के, तो सैफी भाई
جب آپ نے یہ ذل اور بروز کا عقیدہ ہی بزرگان دین سے لیا ہے تو بزرگان دین کا پورا عقیدہ لے لیں. اس پورے عقیدے کے اندر دعوی نبوت کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دار اسلام سے خارج ہے. اور آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے آپ پر خلاف کوئی بات ثابت کر دیں. تو اس لیے میں کہوں گا اگلی نشست میں انشاءاللہ اگر کوئی بن گیا پروگرام اس طرح کا تو ضرور اس کے اوپر اور بات ہو سکتی ہے. تو یہ میری کلوز اسٹیٹمنٹ ہے جی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے, ایک ہی رہیں گے. اس کے کوئی اس میں کوئی شامل نہیں سکتا. جی احمد بھائی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. پھر اچھا بھائی احمد بھائی ابھی بہت اچھا لگا. احمد بھائی ایسے نہ جائیے آپ کے صرف اس لیے میں نے ان کو دیا ہے یہ وقت کہ تاکہ آپ پھر میری درمیان گفتگو کے درمیان وہ انٹرپٹ نہ کرے. وہ جو بات میں آپ کے سوال کے جواب میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ آرام سے جو ہے میں کہہ سکوں, مداخلت نہ ہو اس میں. ٹھیک ہے نا, 3 منٹ لگا لیجیے آپ, جب لگا لیں تو مجھے بتا دیجیے. 3 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا, اس کے بعد آپ کام پر چلے جائیں. چلے ٹھیک ہے, کریں. ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھیں آپ نے گفتگو کے دوران یہ بات سنی ہے کہ بھائی غلط ہے تو پھر جو بھی یہ کہے اس پر فتویٰ لگنا چاہیے نا. میں آپ کو اسکین پیش کر دوں گا احمد بھائی, نمبر آپ کا میرے پاس آ گیا, میں پرسنل میں آپ کو اسکین پیش کر دوں گا. جناب اعلیٰ سے نام کے ساتھ ان کے متعلق فتویٰ چاہیے, پھر دیکھتے ہیں کتنا جگرا ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے نا, یہ جو بھی بات انہوں نے کہی ہے نا, یہ ہے راؤنڈ اسٹیٹمنٹ. لیکن جب میں ان کے سامنے ہے پھر بھائی, ایک تو آپ نے مجھے فتویٰ دکھانا ہے ان کا کہ ان لوگوں نے یہ فتویٰ بھی دیا ہوا ہے. اگر ان لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے تو ان لوگوں نے اپنے ہی خلاف پھر فتویٰ دیا ہوا ہے, کیونکہ محمد رسول اللہ تو خود کو یہ کہہ رہے ہیں. مثلا پیر مہر علی شاہ گولروی صاحب کہتے ہیں کہ جی میرا جو وجود ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. محمد رسول اللہ کہا. ایسے ہی غوث اعظم کا فتویٰ دکھائیے آپ مجھے کہ غوث اعظم نے کہا. اور یہ لوگ خود دعوے بھی کر رہے تھے محمد رسول اللہ ہونے کے, اور پھر اپنے خلاف فتوی بھی دے رہے تھے. غلط تو نہیں ہے نا مطالبہ میرا احمد بھائی؟ سن رہا ہوں آپ کرے بات. ہاں, میں نے کہا غلط تو نہیں ہے نا میری بات؟ یہ فتوے آپ نے لینے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ہاں جی, آپ اجازت دیں. ہاں جی, انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اوکے ضرور. تو اگلی دفعہ لائیو بھی کرنی ہے, اگلی دفعہ انشاءاللہ پرائیویٹ میں بات ہوگی. نہیں, میں تو لائیو پر سنواؤں گا پیارے بھائی, وہاں سب انجوائے کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں نا سب. بھائی دیکھیں نا, حق یا تو آپ ہیں یا ہم ہیں. آپ نے ہمارے سے سوال پوچھے, ویسے ہمارے آپ سے سوال ہیں. بالکل کرنا پیارے بھائی, آپ سوال کس نے منع کیا ہے آپ کہ آپ سوال نہ کرنا, لیکن اپنے سوال
इतना बड़ा टोटली बड़ा कर दो। अच्छा जी, ये सीकर साहब की स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है जी। आज खुद बनफ्स नफीस अलहाज मौलाना मुफ्ती सीकर साहब एक्सपर्ट ऑन फतवा कुफर, ठीक है, उन्होंने ये स्टेटमेंट्स अभी दी हैं, ज़रा नोट करते जाइएगा। मैंने सामने इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, भूल ना जाए कोई। कहते हैं जी मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा नहीं किया किसी ने। ज़हन में रखिएगा, सीकर साहब ने फरमाया था मोहम्मद और रसूलुल्लाह दो सेपरेट हो ही नहीं सकते। जो खुद को मोहम्मद कहे, रसूलुल्लाह तो साथ है, छातियों पर लिखा हुआ है भाई। ये सारों को ज़हन में है ना भाई? हेलो, अब बोलो, तवज्जो 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 तवज्जो। बाजा ले बाजा। अच्छा, ये जी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। दूसरी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मोहम्मद को रसूलुल्लाह से अलहदा नहीं कर सकते। तो मोहम्मद जो कहेगा ऑटोमेटिकली रसूलुल्लाह वो कह रहा है, ठीक हो गया। अब लफाजी चेक करें, वो कहते हैं उन्होंने खुद को मोहम्मद कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा। तो भाई कौन से वाला कहा है खुद? मतलब उन्होंने जब मोहम्मद कहा है तो सही आपने फरमाया था कि वो मोहम्मद रसूल अल्लाह ही कहा है। तो लफाजी ना करें कि उन्होंने रसूल का दावा नहीं किया। सैफी भाई ने आपको बड़ा क्लियर कट कहा है कि मोहम्मद कहना खुद को और मोहम्मद रसूल अल्लाह, ठीक है, कि मैं मोहम्मद भी हूं और अल्लाह का रसूल भी हूं, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है। बड़ा कर दो यार, कोई ऊपर आया छोटा हो गया, ठीक है जी। तीसरी बात, खालिद भाई जरा बड़ा कर देना ताकि सबको नजर आती रहे जब मैं ये सारी बारात पढ़ूं। जरा आवाज आ रही है? अच्छा, दूसरा कहते हैं ऐने मोहम्मद का दावा, ये ज़हन में रखिएगा, ऐने मोहम्मद का दावा कुफर है और कहने वाला काफिर है। ये भी स्टीकर कह रहा हूँ, स्पीकर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, ये ज़हन में रखना है, ऐने मोहम्मद का दावा कुफर है और कहने वाला काफिर है। अच्छा, अभी सुनते जाएं ज़रा। हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी जहाँ मकतूबात इमाम रब्बानी में फरमाते हैं, ये ज़रा सारी स्टेटमेंट्स के साथ लेके चलते हैं। वली अपने नबी का ज़िल होता है और जो कुछ असल नबी में होता है इसी का अक्स इसके ज़िल में ज़ाहिर होता है। मकतूबात दफ्तर अव्वल मकतूब नंबर 160, ठीक है जी।